کے اس بڑے سیلابی شہر میں کوئی کس کام میں مصروف، کوئی کس کام میں مصروف، لیکن ٹیپو سلطان میں آنے والے آج کے لوگوں، رب نے تم پہ نظر کرم ڈالی ہے تو اپنے قرآن کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ اس رب کا احسان ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب کا فضل ہے، رب جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ توحید کی بات کر رہا تھا کہ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ قرآن شفا ہے، کیا ہے؟ شفا ہے، سنا کہ نہیں؟ کوئی شک نہیں ہے، میرا ایمان ہے قرآن شفا ہے، اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن شفا بن کے آیا ہے، علاج بن کے آیا ہے۔ لیکن میرا دوست، میں اور آپ نے صرف اتنا سمجھا ہے کہ قرآن سے نزلے زکام کا علاج کیا جائے، قرآن سے بخار کا علاج کیا جائے، قرآن سے ناف اتر جائے اس کا علاج شروع ہے، قرآن سے درد سر کا علاج تو ہو رہا ہے، لیکن قرآن تو علاج بن کے آیا تھا تیرے دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے۔ حسد کی بیماری کا علاج تھا، وہ تو کیا نہیں، بغض کی بیماری کا علاج تھا، وہ تو کیا نہیں ہے، منافقت کی بیماری کا علاج تھا، وہ تو کیا ہی نہیں ہے، کینہ لوگوں کے دلوں میں ہے، بد اخلاقی لوگوں کے دلوں کے اندر پڑی ہے، اندر کچھ ہیں باہر کچھ ہیں، یہ علاج تو کرتا ہی کوئی نہیں، اخلاق سنوارتا ہی کوئی نہیں قرآن سے۔ آئیے، قرآن تو آپ سے کہتا ہے حسد نہ کرو، حسد کرو گے برباد ہو جاؤ گے، بلکہ قرآن جب ختم ہونے لگتا ہے 30 پارے آپ نے مکمل کر لیے تو آخر میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والے کے شر سے۔ یہ آخر میں کیوں جملے ارشاد فرمائے؟ بتا دیا کہ قرآن کا علم آپ کے پاس ہوگا، قرآن کی وجہ سے بلندیاں ملیں گی، قرآن کی وجہ سے عزت ملے گی، قرآن کی وجہ سے مقام ملے گا، قرآن کی وجہ سے آپ کو عظمت ملے گی، مقبولیت ملے گی، شہرت ملے گی، آپ کو اللہ مقام دے گا تو دشمن حاسد بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کیجئے، جس نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اس نعمت کی حفاظت کے لیے آخر میں 2 صورتیں گارڈ کے طور پر دے دی ہیں۔ یہ آپ کے لیے حفاظت ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو اس میں ایک خاص ذکر ہے حاسد اذا حسد، اور یہی بیماری آج پورے معاشرے کو لے ڈوبی ہے۔ کوئی کسی کا اچھا لباس نہیں برداشت کرتا، کوئی کسی کا اچھا گھر برداشت نہیں کرتا، کوئی کسی کی شہرت برداشت نہیں کرتا، کوئی کسی کا عہدہ برداشت نہیں کرتا، کوئی کسی کی دولت برداشت نہیں کرتا۔ یہ حسد تو ہمیں لے ڈوبی ہے، یہی حسد ہے، اس سے گھر اجڑ گئے ہیں، اسی حسد کی وجہ سے تو خاندانوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ میرا دوست، حسد نکالیے، قرآن پڑھیے، قرآن آپ کو بتائے گا کہ او میرا بندہ، نعمتیں دینے والا کون ہے؟ گونج تو ہو، نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ جب اللہ کسی کو دے اور آپ کو جلن ہو، اللہ کسی کو دے اور آپ کو تکلیف ہو، اللہ کسی کو نوازے آپ کو برا لگے، تو مقابلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا کہ دنیا میں حاسد کبھی چین کی نیند نہیں سوئے گا، حاسد کی زندگی کبھی پرسکون نہیں ہوگی، اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر کوئی آپ سے حسد کرے تو بد دعا بھی نہ دو حاسد کو، اس لیے کہ آپ بد دعا دو گے کہ اللہ اس کو شوگر لگ جائے، اللہ اس کو ٹائیفائیڈ لگ جائے، اللہ اس کو کینسر لگ جائے۔ تو یہ چھوٹی بیماریاں ہیں، بد دعا نہ دو۔ جو حسد گر کو حسد کی بیماری لگی ہے، اس سے بڑی کوئی بیماری یہی اس کے لیے کافی ہے۔ جلتا رہے گا، گلتا
رہے گا، سڑتا رہے گا، اور رب جب نوازے گا کوئی جلے گا رب اور نوازے گا۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام 12 بھائی ہیں، کتنے؟ 12 بھائی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی کا گھر ہے، نبی کی اولاد ہے، یوسف علیہ السلام سے پیار زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نوازا بھی بہت ہے۔ تو پتہ ہے کیا کہنے لگے برادران یوسف؟ یہ عجیب بات ہے، عمر میں چھوٹا، ہم طاقتور ہیں، کام کرتے ہیں، اور پیار ابا جان کا ان کے ساتھ ہے۔ آؤ ایسا کرتے ہیں، نہ رہے بانس تو نہ بجے، یہ تو محاورہ سنا ہے نا کہاوت۔ کہنے لگے آئیے یوسف ہی کو ان کی نظروں سے ہٹا دیجئے۔ آگے ابا جان یوسف کو لے جاتے ہیں، ہم جنگل میں چمن میں گھومیں گے، دوڑیں گے، سیاحت ہوگی، یوسف علیہ السلام بھی کھیلے گا، کھائے گا، پیے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا؟ مجھے ڈر لگتا ہے، تم کہیں لے جاؤ جنگل میں کوئی نقصان نہ دے دے۔ پتہ تو تھا، باپ اولاد کی رگوں سے واقف ہوتا ہے، پتہ تو تھا کہ یہ زیادتی نہ کر جائیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، اور اپنے ابا جان سے خواب بیان کیے۔ کیا کہا؟ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند کو، رأیتهم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نبی تھا تو کہنے لگے او میرا یوسف لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ او میرا یوسف بھائیوں کے سامنے خواب کا تذکرہ نہ کرنا، کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، تیرے خلاف تدبیریں کرنے لگ جائیں گے، چال چلنے لگ جائیں گے، تو یہ نقصان پہنچانے لگ جائیں گے۔ جس کا خطرہ وہی ہوا، باپ سے یوسف علیہ السلام کو لے کے جانے لگے تو بوسے بھی دے رہے ہیں، والد کے سامنے ایسے سینے سے لگا رہے ہیں، پیار بھی دے رہے ہیں، آؤ آج کھیلیں گے، ہمارا بھائی ہے۔ جو ہی باپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا، تنہائی میں لے گئے جنگل میں، وہی یوسف ہے۔ دیکھتے بھائیوں کی نظریں بدل گئی ہیں، آنکھیں بدل گئی ہیں، ایک نے مارنا شروع کر دیا، ایک نے وار کیا۔ تو یوسف علیہ السلام جب سمجھ گئے کہ چھوٹے تھے بچے، جب مارا تو وہ دوسرے کی طرف لپکتے ہیں، انہوں نے بھی مارنا شروع کر دیا، تیسرے سے چمٹتے ہیں، وہ بھی مارتا ہے، چوتھے سے چمٹتے ہیں، ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، لیکن کوئی سہارا بننے کو تیار نہیں، سب کی نظریں پھری ہوئی ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اقتلوا یوسفا، کہ قتل کرو اس کو۔ لیکن جو بڑا بھائی تھا یہودا، وہ کہنے لگا قتل نہ کرو، اسے کنویں میں پھینک دو، یا تو یہیں ختم ہو جائے گا یا کوئی اٹھا کے گھر لے جائے گا، بس مر گئے تو تب بھی ہماری جان چھوٹ گئے، اور اگر کسی کی ہاتھ چڑھ گئے تو وہ جا کے بیچ دے گا تو تب بھی باپ کی نظروں سے ہٹ جائیں گے، بس ہمارا اور باپ کا معاملہ چلے گا۔ یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا، کنویں کے اندھیرے میں جا کے۔ اللہ واپس آتے ہیں، جاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء کو آ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، تو کہتے ہیں کبھی کبھی قاتل بھی روتا ہے۔ کیا؟ ہاں، رونے والے پہ اعتبار نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی قاتل بھی روتا ہے، تو مارنے والے بھی یہی ہیں، رونے والے بھی یہی تھے، رو رہے تھے۔ جب رونا شروع کر دیا، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، تمہاری نفسوں نے تمہارے لیے کوئی تدبیر گڑی ہے، بس میرا معاملہ تو یہ فصبر جمیل، میں تو صبر جمیل ہی اختیار کروں گا۔ رو رہے ہیں
یوسف کو یاد کرتے ہیں، زمانہ گزرتا جا رہا ہے، سالوں سال گزرتے ہیں، لیکن یوسف بھولتے نہیں ہیں، ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ کیا معلوم تھا کہ جن کو باپ کی نظروں سے ہٹا کے مارنے کا ارادہ کیا تھا، کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کیا، ان کو کیا معلوم کہ رب انہیں اٹھا کے بادشاہی کے تخت پہ بٹھا دے گا؟ یہ کسی کو کیا معلوم تھا جی؟ تو میں کہتا ہوں کہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ کبھی منڈی اللہ، کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، اور کبھی تو مصر کے قیدی کو مصر کا بادشاہ کر دے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ تو حسد سے کام نہیں چلے گا میرے دوستو، یہ علاج قرآن کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اکثر کہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ حسد نہیں کرو بھائی، شکر ادا کرو۔ ہاں انسان کمزور ہے نا میرا دوست، دل میں آ ہی جاتا ہے، تو کبھی کبھی کسی کے لیے عزت یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ حسد اسی سے کی جاتی ہے جس کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے۔ جب کچھ نہ ہو تو کوئی حسد کرتا ہے۔ اسی لیے ایک شخص اپنے استاد کے پاس گیا، خدمت کی، جب جانے لگا استاد نے کہا جا اللہ تیرے حاسدین زیادہ کر دے، اللہ تیرے، تو جاتے ہو شاگرد رونے لگے کہ استاد محترم میں تو آپ سے دعا لینے آیا تھا، کیا مجھ سے غلطی ہوئی کہ آپ نے مجھے بد دعا دی؟ رو رہا ہے۔ کہا بیٹا کیوں روتے ہو؟ حاسد اسی کے زیادہ ہوتے ہیں مقام جس کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ دے رہا ہے دل میں آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ علاج سن کے جائیے۔ کراچی والوں، انسان خطا کا پتلا ہے، حسد آ ہی جاتا ہے۔ ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ کہیں گے کہ بھائی یہ بڑا فرشتہ بنا، نہیں، مولویوں کا حسد یہ اپنے لیول کا ہے، ان کا الگ درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تاجروں کا یہ الگ لیول کا ہے، مارکیٹ میں جا کے دکانداروں سے پوچھ لو، ان کا آپس میں حسد وہ الگ لیول کا ہے۔ سیاسیوں کا یہ حسد الگ ہے، اور عورتوں کا حسد وہ الگ لیول کا ہے جی۔ دکاندار کے پاس عورت نے کہا بھائی صاحب سوٹ دینا مجھے، نے کہا بہن جی کیسا سوٹ ہو؟ بہت اچھا ہو۔ کتنا اچھا ہو؟ کیسا ہو؟ کہتی ہے بھائی صاحب زیادہ تو مجھے پتا نہیں ہے، بس ایسا ہو کہ جب میں پہن لوں تو پڑوسن کو آگ لگ جائے، جب پہن لوں تو پڑوسن کو آگ لگ جائے۔ یہ الگ الگ درجے ہیں، ہر آدمی حسد رکھتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اگر شریف آدمی کے اندر حسد آ جائے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں الحسد مرض من امراض النفس وهو مرض غالب ولہذا یقال ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں۔ فرق یہ کہ الکریم یخفیہ واللئیم یبدیہ، شریف آدمی اسے دباتا ہے، ہمارے اندر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ فوراً آپ کو اللہ جو نعمت اس کو دی ہے اسے نصیب کر خوشیوں کے ساتھ، اور اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر، سبحان اللہ، یہ علاج ہے۔ اور اگر دوسرا علاج لکھا ہے علماء نے کہ اگر آپ کو کسی سے حسد پیدا ہو جائے، دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے فوراً اس کے لیے دعا شروع کر دو۔ کیا کر دو؟ جو اس نفس کا علاج ہو رہا ہے، وہ جل رہا ہے، آپ اس کو اور جلا رہے ہیں، اس کو دعا ہے اللہ اور نواز دے، اللہ خوشیاں دے دے، اللہ سلامتیاں دے دے، اس کو اور دعائیں دے۔ یہ علاج ہے، یہ نہیں کہ اگر پیدا ہو گیا
اب آپ نے کرنا ہے کہ جی اس سے کس طرح لیا جائے، کس طرح اس سے یہ چھینا جائے۔ حسد کرنے والوں کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے، کئی کہتے ہیں اللہ اس سے چھین کے مجھے دے دے، وہ بدبخت سادے آدمی اس سے چھین کے تجھے دے دے یہ مانگ، یہ کہتا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ مجھے اس سے بہتر دے دے۔ شیطان چھوڑتا نہیں انسان کو، اور کبھی تو یہ بھی کہتے ہیں مجھے ملے نہ ملے مگر اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے۔ نہیں دوستو، آئیے دل صاف کیجئے، قرآن علاج بن کے ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ خصلتان لا یجتمعان فی قلب عبد، خصلتان لا یجتمعان، دو خصلتیں کبھی کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کون سی دو خصلتیں؟ الایمان والحسد، ایمان اور حسد، کہ آپ دل میں ایمان بھی رکھیں اور حسد بھی رکھیں، یہ نہیں جمع ہوگا۔ اگر ایمان رکھنا چاہتے ہو تو حسد کو باہر کرنا پڑے گا، اور اگر حسد کو پالو گے تو پھر ایمان وہاں سے کوچ کر جائے گا۔